محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اے میرے پیارے نبی، آپ صرف اللہ سے ڈریں اور کفار اور منافقین کی بات نہ مانیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی بہت علم رکھنے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ صرف اسی کی پیروی کریں جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالی تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور اے میرے نبی آپ اپنے رب پر بھروسہ کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور کافی ہے اللہ ہی کارساز۔ بہت ہی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بہنوں، بچیوں، یہ سورۃ الاحزاب کی پہلی 3 آیات ہیں۔ پچھلے درس میں سورۃ السجدہ ختم ہو گئی تھی، آج سے ہم سورۃ الاحزاب کا درس شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور سن 5 ہجری کے آخر میں غزوہ خندق کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اپنے نبی پر نازل فرمائی۔ فرمایا یا ایہا النبی، اس خطاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم مقصود ہے کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو خطاب فرمایا نام لے کر خطاب فرمایا۔ فرمایا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، اور فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اور داؤد علیہ السلام کو فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اور عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں ایک مرتبہ بھی نام لے کر نہیں خطاب فرمایا،
بلکہ جب بھی آپ کو خطاب کیا یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، یاسین کہا، اور اس صورت میں 5 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خطاب کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور فرمایا کہ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، پھر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، پھر فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، پھر فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك، تو 5 مرتبہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب فرمایا، لیکن 5 مرتبہ یا ایھا النبی کہہ کر ارشاد فرمایا اتق اللہ، اے میرے نبی آپ صرف اللہ سے ڈریں، کفار و مشرکین سے نہ ڈریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جاہلیت کی رسموں کو اس موقع پر ختم فرمایا تو لوگوں نے، کفار نے، مشرکین نے، منافقین نے پروپیگنڈے کا ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ جب کسی غلام کو آزاد کر دیا جاتا تب بھی یہ عرب لوگ اسے وہ غلامی کے درجے سے نیچے اتارنے کو تیار نہیں تھے، اوپر اٹھانے کو تیار نہیں تھے، وہ اس کو پھر بھی غلام ہی سمجھتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام زید ابن حارثہ کو آزاد فرمانے کے بعد اس کا درجہ اتنا بلند فرمایا کہ اپنی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب بنت جہش کے ساتھ ان کا نکاح فرمایا۔ کہاں زید ابن حارثہ ایک غلام، اور کہاں عرب کا، پوری دنیا کا، پورے عالم کا بہترین قبیلہ، اور پھر اس بہترین قبیلے کا بہترین خاندان بنو ہاشم، اور اس میں زید کی شادی ہو رہی ہے، لیکن نباہ نہ ہو سکا، زید کا اور زینب کا آپس میں سلوک نہ بن سکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ، اے زید اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اس کو اپنی بیوی بنا کر رکھو۔ امسک علیک زوجک واتق اللہ۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں جی اب یہ ہمارا گزارا زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اگر زید زینب کو طلاق دیتا ہے تو پھر میں خود زینب سے شادی کروں۔ اب لوگوں نے جناب طوفان اٹھا دیا کہ دیکھو جی محمد لوگوں سے کہتا ہے اپنی بہو سے شادی نہ کرو اور خود اپنی بہو سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ اگر ایک عورت کبھی زندگی میں آپ کے بیٹے سے اس کا نکاح ہو گیا تو پھر چاہے بیٹا فوت ہو جائے، چاہے بیٹا اس کو طلاق دے دے، وہ پھر آپ کے نکاح میں پوری زندگی نہیں آ سکتی۔ لیکن اللہ نے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی عقل کے اندھو، یہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے یہ اصلی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، یہ منہ بولے بیٹے کی رسم اللہ کے نبی نے ختم فرمائی اور سیدہ زینب سے نکاح کر لیا۔ اب انہوں نے ایک اور شور شرابہ شروع کر دیا کہ دیکھو جی لوگوں سے تو کہتے ہیں 4 بیویاں کرو،
اور خود 5ویں عورت سے نکاح کر لیا ہے. یہ سیدہ زینب سے آپ کا نکاح 5واں نکاح تھا. تو اللہ نے اسی صورت میں ان کے اس اعتراض کا بھی جواب دیا. فرمایا یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی ہاجرن معک. اے میرے نبی، ہم نے ان تمام خواتین کو آپ کے لیے حلال کر دیا ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں، آپ کے ماموں کی بیٹیاں، آپ کے چچا کی بیٹیاں سب آپ کے لیے حلال ہے. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا. ان کے علاوہ اگر کوئی اور خاتون اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرے کہ میں آپ سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے نکاح کرنا پسند کریں، تو اس کے ساتھ نکاح کرنا بھی آپ کو اجازت ہے. مگر جب 9 بیویاں ہو گئیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا کہ اب آپ کے واسطے کوئی اور نکاح کرنا جائز نہیں. تو فرمایا کہ یہ رسمیں ختم کرنے کے لیے آپ کو ان لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف اللہ سے ڈریں اور ان کا کہنا نہ مانیں. اس میں امت کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ اگر امت کی اتنی بڑی شخصیت انبیاء کے سردار سے کہا جا رہا ہے کہ اے میرے نبی اللہ کا تقوی اختیار کریں، تو پھر امت کے لوگوں کو کس قدر اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. وہ تو وہ ہیں کہ جو معصوم عن الخطا ہیں، جن کے اگلے پچھلے تمام خطائیں اللہ نے پیش کی، معاف کر دی. جب ان سے کہا جا رہا ہے اللہ کا تقوی اختیار کریں، تو پھر مجھے اور آپ کو ہماری کیا حالت ہے؟ ہم تو دن رات گناہوں میں مبتلا ہیں. اور فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. فرمایا کفار مکہ اور منافقین مدینہ ان کی بات نہ مانیں. ایک مرتبہ ابو سفیان اور 3-4 اور لوگ عبداللہ بن ابی کے گھر آ کر مہمان ٹھہرے، اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت شروع کی اور کہا کہ آپ ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ کچھ معاملہ کرنے کو تیار ہیں. یا پھر بنو ثقیف والے آئے، جب مسلمان ہونے کے لیے آئے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارا جو بت ہے اس کو 1 سال کے لیے ہمیں اس کی پوجا کرنے کی اجازت دے دیجئے، اس کے بعد ہم پکے موحد ہو جائیں گے اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، ہم 1 لمحے کے لیے بھی تمہیں کسی بت کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیں. فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما. اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے، وہ جانتا ہے کیا آپ کے لیے بہتر ہے اور کیا چیز آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے. واتبع ما یوحى الیک من ربک اے من قرآن و سنت. فرمایا جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے آپ کی طرف وہی بھیجی جاتی ہے، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، وہ بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے. اس پر آپ صرف عمل کریں اور کسی اور کی بات کی پرواہ نہ کریں. تو معلوم ہوا کہ ایک مسلمان صرف قرآن و سنت کا پابند ہے، لوگوں کی آراء کا وہ پابند نہیں ہے. اگر کسی کی رائے، اگر کسی کا خیال، اگر کسی کا ارادہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ایک مسلمان اس کو ماننے کا پابند نہیں ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے تمام اعمال سے خبردار ہے. وتوکل علی اللہ. فرمایا اللہ کے سپرد کریں اپنے تمام معاملے، اس لیے کہ اللہ بندے کے ساتھ ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے. اللہ بندے کے ساتھ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ مہربان ہے. جو اللہ کرے گا آپ کے لیے وہی آپ کے لیے بہتر ہوگا. بعض اوقات انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ کام میرے لیے ہو جائے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کام اس کے لیے نہ ہو،
اور وہی کام کا نہ ہونا بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے، تو ہم گھبرا جاتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں۔ فرمایا اپنے کام سارے کے سارے اللہ کی سپرد کر دیں، اور جو اللہ فیصلہ فرمائے اس پہ مطمئن رہیں، اسی میں آپ کی بہتری ہے، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور جس نے اللہ کو اپنا کارساز بنا لیا، جس نے اللہ کو اپنا سرپرست بنا لیا، اس کو پھر کوئی غم اور کوئی فکر باقی نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔